السلام علیکم ناظرین۔ آج کل جو بھی نیوز چل رہی ہیں، چاہے آپ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں نیوز پڑھ لیں، وی لاگس دیکھ لیں، کوئی کسی کا جو اینکرز ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا پہ جو پروگرام ہوتے ہیں، نشر ہوتے ہیں، ان میں سب میں ڈسکشن دیکھ لیں تو ایک ہی موضوع ہے سیاست کا، اور سیاست کی جو دار و مدار ہے آگے آنے والے دنوں میں وہ عدالتی فیصلوں پر ہوگا۔ اور عدالتی فیصلے جس طرح عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے عدالت میں سائفر کیس والا ہے، توشہ خانہ ہے، اور دوسرا 190 ملین کا القادر ٹرسٹ کا، وہ ابھی پینڈنگ فیصلے ہیں، ان کا جو ہے ڈیسیژن آنا ہے ابھی، اور اس کا جو ڈیسیژن ہوگا اس کے مطابق عمران خان کی سیاست کا فیصلہ ہوگا کہ آیا انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس طرح نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ بھی کورٹ سے وابستہ ہے، یعنی ابھی سیاست کا دار و مدار سب عدالتوں کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا بلاول بھٹو کی سیاست جو ابھی وہ کر رہے ہیں، وہ کافی نالاں نظر آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی نالاں ہیں، کیونکہ پہلے میرے خیال میں ان سے کوئی وعدے کیے گئے ہیں تھے کہ ان کو لاڈلا بنایا جائے گا، لیکن ابھی وہ لاڈلے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا جو ہے نواز شریف کو بنا دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی والے نواز شریف کو لاڈلا پلس بول رہے ہیں۔ تو تاکہ جو بلاول صاحب ہیں وہ اپنے والد صاحب سے بھی خوش نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ جو زرداری صاحب بیان دے رہے ہیں وہ بلاول بھٹو کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں۔ تو ان کا آپس میں بھی میرے خیال میں گھر میں بھی کوئی ایشو چل رہا ہے، کیونکہ ان کی بات وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح ہے، عدالتی فیصلے ہیں، اور دوسرا جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی بات کرنی ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں عدالتی فیصلوں پر۔ تو ناظرین، جو عدالتی فیصلے آنے ہیں، سارا جو سیاسی دار و مدار ہے آگے کس طرح سیاست چلنی ہے، خصوصاً عمران صاحب کا جو پی ٹی آئی کی سیاست کا جو سیاست ہوگی کس ڈگر پہ جائے گی، وہ سیاسی فیصلوں پر منحصر ہے۔ جو فیصلے آئیں گے، سیاسی فیصلوں پر بات کرنا تو عدالتی فیصلوں پر بات کرنا تو بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلے ابھی عدالت میں، ان کے فیصلے پینڈنگ میں، تو اس لیے ان پر زیادہ لب کشائی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو کی جو سیاست چل رہی ہے، وہ نہایت ہی فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ ان کی فرسٹریشن دن دن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا وزیر اعظم سمجھ رہے تھے نیکسٹ، لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں جو الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ ابھی نون لیگ میں جا رہے ہیں، اور وہی باپ پارٹی جو 3-4 مہینے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، اب تقریباً وہ ساری اس طرح کہہ لیں ضم ہو گئی ہے نون لیگ میں۔ تو نون لیگ والے ابھی جو ہے وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، چند ان کے سیاسی جو رہنما ہیں، بلکہ سرکردہ رہنما ہیں، کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی سیاست آگے ہونے جا رہی ہے، اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ہمارے مستقبل کے بارے میں ابھی عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا کیا آگے ہونے جا رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی جو سیاست ہے اس سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت ان کی جو ہے نا، وہ معصوم بچہ جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح تل ملا رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہے، یہ ان کی ضد ہے۔ لیکن اینی ہاؤ، ان کو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں بھی وہ الیکشن جیت جائیں۔ اگر فیصلے ہوتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی، اگر تینوں جماعتیں سامنے آ گئیں تو میں بھی ان کے سندھ میں تو لگتا ہے ان کی اکثریت ہوگی، لیکن پنجاب میں تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ کے پی کے میں چند سیٹیں لے لیں گے۔ بلوچستان کی بھی اب صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں الیکٹیبلز کو، آپ کو پتہ ہے سیاست الیکٹیبلز کی ہوتی ہے، ادھر وڈیرا شاہی ہے، سردار سسٹم ہے، سرداری نظام ہے، اس کے عوام جو ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے، تو زیادہ تر وہ جو ہیں وہ الیکٹیبلز کو ہی ان کو الیکٹ کرواتے ہیں وہاں سے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا چانس بھی، پاکستان کی سیاست کا آپ کو پتہ ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کی سیاست میں جو ہے نا وہ ہلچل ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست میں، لیکن دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا اختتام ہو گیا ہے، اور آسٹریلیا ورلڈ کپ جیت گیا ہے۔ آسٹریلیا کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد۔ امیزنگ ٹیم ہے، ڈسپلن ٹیم ہے، اور بہت اچھا کھیلی ہے۔
فائنل کے روز، اور انڈیا کے بیٹسمینوں کو جو ہے نا ان کے بالروں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، اور ایسی ان کو چلنے نہیں دیا، حالانکہ جو پچھلے میچ ہیں انبیٹیبل ٹیم تھی انڈیا کی، انڈیا نے کسی ان کا اپنا کوئی پول میچ ہارا نہیں ہے اور سارے میچ جیتے ہیں، لیکن فائنل میں آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا نے ایسی پلاننگ کے ساتھ ان کی بیٹنگ لائن کو فلاپ کر دیا ہے۔ ان کے جو روہت شرما ہیں ہمیشہ اچھا سٹارٹ، اس دفعہ بھی وہ اچھا کھیلے، لیکن وہ پیچھے جو آنے والے بیٹسمین ہیں وہ چل نہیں سکے، تھوڑا وکٹ کا بھی تھوڑی مشکل تھی، اور بیٹسمین بھی تھوڑی شاید جلدی میں تھے، تو اس لیے وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جو پہلے میچوں میں انہوں نے دکھائی ہے۔ بہرحال انڈیا کی ٹیم اچھا کھیلی ہے، اس کو بھی مبارک دیتے ہیں جس طرح انہوں نے سارے میچ جیتے ہیں، لیکن ہارڈ لک ہو گئی، اور یہ تو ہوتا ہے، ایک دن کا کھیل ہوتا ہے، ایک کو ہارنا ہوتا ہے، ایک کو جیتنا ہوتا ہے، لیکن انڈیا کی ٹیم بہت اچھی کھیلی، کوہلی بہت اچھا کھیلے، شامی ایکسٹرا آرڈنری بالنگ انہوں نے کی ہے، بہت میرے خیال میں سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں انہوں نے اس ورلڈ کپ میں، اور بہت اچھا کھیلے، آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے بالنگ کی ہے۔ پہلے تو میں 3-4 میچ ان کو موقع ہی نہیں ملا، لیکن بعد میں آ کے انہوں نے ایسے جھنڈے گاڑے کہ ساری ٹیموں کو حیران کر دیا، ان کا بال اتنا سوئنگ ہو رہا تھا کہ کوئی دوسری میں ٹیموں کے بالرز بھی تھے لیکن ان کا بال سوئنگ نہیں ہو رہا تھا، جس طرح شہنشاہ افریدی ہے، اس کا بال بالکل بھی سوئنگ نہیں ہوا، اور وہ بالکل وکٹ ٹو وکٹ بھی بال نہیں کروا سکے، اور اچھی پٹائی ہوئی ان کی، سارے بیٹسمینوں نے ان کو جم کر کھیلا اور خود ان کی پٹائی ہوئی، لیکن انہی کے مقابلے میں شمی تھے، بمراہ نے بھی بہت اچھی بالنگ کی ہے، اکنامیکل رہے، اس طرح ان کا اسپن ڈپارٹمنٹ بھی انڈیا کا بہت اچھا رہا، لیکن آخر میں ان کے ساتھ ہارڈ لک ہو گئی۔ بہرحال وہی بات ہے کہ ایک ٹیم ہارتی ہے ایک جیتتی ہے، تو آخر میں آسٹریلیا کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دوں گا، بہت اچھا کھیلے فائنل میں اور جیت کے، لیکن انڈیا ہارڈ لک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔